دروازہ ہی یہ رکھا لا الہ الا اللہ۔ عجیب بات ہے یار، ہر فلسفے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مجھے مانو۔ دنیا کا کوئی فلسفہ آپ پیش کریں تو بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ تھیوری، یہ فلسفہ مانا جائے۔ اسلام کی بنیاد ہے کہ پہلے انکار کرو۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ بہت سے بت سینے میں رکھ کر اوپر سیاہ اوپر سبز کپڑا پہن لو، بہت سے بتوں سے مکان بھر کر اوپر سبز غلاف لگا دو، بہت سے غلاظتیں جمع کر اوپر سیاہ سبز ڈھکن دے دو۔ نہیں، فرمایا پہلے کہو لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ محلے کے رئیس سے لے کر شہنشاہ اعظم تک، اور بت سے لے کر فرشتوں اور جنوں کی خدائی تک، سورج سے لے کر ستاروں اور چاند کی پرستش تک، جتنے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں سب پر لکیر پھیر دو، کہہ دو لا الہ، عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ قصہ ہی ختم۔ کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا، کسی چودھری کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی بڑے کے آگے رکوع نہیں کیا جائے گا، کسی کے حکم پر بے چوں چرا عمل نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں رہا تو اب کہو الا اللہ، اللہ ہے، اب اسلام ہے، اس کا مزہ، اب اللہ کو ماننے کا مزہ آئے گا جب تمہارا دل جھاڑ جھنکار سے خالی ہو جائے گا۔ اور یہ معمولی آواز نہیں تھی، کیوں معاشرہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ کیا مکہ مکرمہ میں اسلام ایک نیا دین تھا؟ مکہ مکرمہ میں تو دنیا کے سارے مذاہب تھے، وہ کیسے گزارا کر رہے تھے؟ اسی بیت اللہ میں بتوں کو ماننے والے بتوں کو سجدہ کرتے، اور اسی بیت اللہ میں بتوں کا انکار کرنے والے کہتے تحفہ اس بت پر، میں تو اس کو نہیں مانتا۔ لیکن گزارا کیسے ہو رہا تھا؟ گزارا ایسے ہو رہا تھا کہ جسے آپ تہذیب کہتے ہیں، کلچر کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں، سیاست کہتے ہیں، یہ سب کی ایک تھی۔ امور سیاسی میں سارے یک رنگ تھے، یکجہت تھے۔ امور معاشرت میں سارے متفق تھے، لین دین کے میں کاروبار میں سارے متفق تھے، سود سارے کھاتے تھے، شراب سارے پیتے تھے، فحاشی سارے کرتے تھے، احکام اور عدالتیں سارے مل کر بناتے تھے، اس میں جرم و سزا کے فیصلے جو اس میں سارے متفق تھے، بت پرست بھی، بتوں کے منکر بھی، کافر بھی، مشرک بھی، اور خدا کا انکار کرنے والے بھی، سارے اس پہ متفق تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے کہا کسی بات پر کوئی سمجھوتا نہیں، ذاتی معاملے سے لے کر قومی معاملوں تک اگر حکم چلے گا تو صرف اللہ کا، لا الہ الا اللہ، کوئی ایسا نہیں جس کی بے چوں چرا تعمیل ارشاد کی جائے سوائے اللہ کے، کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے۔ تو وہ جو بے شمار اپنے آپ کو خدا سمجھی بیٹھے تھے، جابر و ظالم اور طاقتور اور معاشرے کے طاقتور اور امیر لوگ، سب پر ایک ساتھ ضرب پڑی، ایک لاٹھی سب کے سر میں پڑی اور سب کی چیخیں نکل گئی، سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، یہ تو کل ہم تک بھی پہنچے گی، یہ قصر سلطنت تو چھن جائے گا، یہ محلات تو چھن جائیں گے۔ یہ تو عجیب بات ہے، کوئی ہمارے سامنے پیشانی خم نہیں کرے گا، کوئی کورنش نہیں بجا لائے گا، یہ کیا ہوگا؟ حکم ہمارا تو نہیں رہے گا، حکم تو اللہ کا ہوگا، اور اللہ کی تو ساری مخلوق ہے، وہ تو ہمیں بھی جھکنے پہ مجبور کر دے گا، اب ہمیں کسی اور کے آگے جھکنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ ہے، کفر پورے زوروں پہ ہے، بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور تشریف لے جاتے، آپ کو محبت تھی، پیار تھا، تشریف لے جاتے ہیں تو ایذا دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ بنو عامر کا رئیس تھا، بنو عامر بڑا مضبوط قبیلہ تھا عرب کا، اور اس کا رئیس تھا، بڑا تکڑا آدمی تھا اور بڑا صاحب فہم و فراست تھا۔
بحیرہ بن فرس نام تھا اس کا، بڑا مانا ہوا دانشور تھا۔ اس نے کہا یار یہ سارے تم پتھر پھینکنے پہ اور انکار کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہو، بندے کو ملنا تو چاہیے جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اس کی بات تو سنی، آخر اس کے پاس کیا بات دلیل کیا ہے؟ پہلے تو اس نے باتیں سنی لوگوں کی زبان، تو کہنے لگا یہ نوجوان اگر میرے ہاتھ آ جائے میں سارے عرب کو نگل جاؤں۔ اس کی پہلی بات، اس کا پہلا اندازہ یہ تھا کہ یہ تو اتنا انقلاب آفرین پیغام ہے کہ اگر یہ نوجوان میرا ساتھ دے تو یہ تو سارے عرب پہ میں ریاست بنا، سارے عرب کو نگل جاؤں، یہ اس کے الفاظ۔ اس نے وہ بات تلاش کر لی تھی کہ یہ صرف عبادت نہیں، عبادت کی دعوت نہیں، یہ تو پوری ریاستی امور کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کی مت مانو، صرف اللہ کی مانو۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ کے ارشادات عالیہ سنے، بیٹھا رہا، غور کرتا رہا، کہنے لگا کہ حضور اگر ایک بات کی ضمانت، اب حالت دیکھیں کہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، مکہ میں زندگی دشوار ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اگر آپ ایک معاہدہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ریاست و سلطنت بنو عامر کو مل جائے گی تو ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ ایک کافر و مشرک نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ تمام بتوں کو پاش کر کے اللہ کی حکومت قائم کر دے گا، اور اس کا سربراہ وہی بندہ ہوگا جو دعوت دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت وہ سودا چکا رہا ہے، اسے اسلام نصیب نہ ہوا لیکن اس کی سیاسی سمجھ بوجھ کی داد دینی پڑتی۔ جو بات آج کا مسلمان نہیں سمجھ رہا اس دور کا کافر سمجھ رہا ہے۔ ابو جہل کیوں لڑ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جانتا تھا اللہ کا نبی ہے۔ ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ تم وادی کے سردار اور ابو الحکم کہلاتے ہو، اور ایک بندے نے تمہیں، اور وہ بھی آپ کے خاندان کا ایک لڑکا، اور اس نے آپ کو مصیبت میں ڈال رکھا۔ کہنے لگا کیا کریں؟ اس نے کہا بے شمار لوگوں کے قاتل ہو تم، ایک اور صحیح۔ ابی جہل نے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ میں نے اس معاملے میں کوئی کمی چھوڑی ہے، لیکن ہم اسے مار نہیں سکتے۔ کہنے لگے کیوں نہیں مار سکتے؟ کہنے لگے بے وقوف، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے ابی جہل، تم بھی جانتے ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگا بالکل جانتا ہوں۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانا تو ہماری ریاست چلی جائے، مانا جانتا ہوں، مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ پھر ہمارے حکم بے اثر ہو جائیں گے، پھر حکم اللہ و اللہ کے رسول کا ہوگا، ریاست چلی جائے گی۔ ابھی جہل بھی یہ فلسفہ سمجھتا تھا جس کو آج کا مسلمان سمجھنے سے انکار کر رہا ہے۔